آپ ہمارے پاس کیوں نہیں آئے؟ آپ نے ہمیں کیوں یاد نہیں کیا؟ ہم آپ کی مدد کر دیتے۔ ذہن میں تو یہ نا کہ ان کا وقت تو گزر چکا، اب یہ کہنے میں کیا جاتا ہے، نمبر ہی بن جائیں گے ان کے سامنے کہ ہاں یہ ہے بڑا میرا چاہنے والا۔ انہوں نے کہا اچھا ہاں ٹھیک ہے، یاد آ گیا، وہ 1 لاکھ کا مسئلہ تو حل ہو گیا لیکن ابھی 500 روپے کا مسئلہ باقی ہے۔ آپ کہہ، ہم نے کہا افسوس میں بھول گیا، اس وقت میرے پاس بھی کچھ نہیں ہے، ہاں اس وقت 1 مہینے پہلے آپ کہتے تو میں ضرور آپ کے پاس آ جاتا ہوں۔ تو کبھی ایسا ہوتا ہم بڑھ چڑھ کے نمبر بنا رہے ہوتے ہیں، وہیں پکڑ لیے جاتے ہیں۔ اگر کبھی کسی نے یہ کہا کہ کاش میں میدان کربلا میں ہوتا، آقا حسین کے لشکر میں ہوتا، اور اس کے دل میں اگر یہ خیال ہو، آپ کے دل میں یہ خیال نہیں ہوگا لیکن کسی کے دل میں خیال ہو کہ یہ کہہ دو ثواب مل جائے گا، اور اب کہاں کربلا، اب کہاں 61 ہجری، یہ تو 1429 ہجری ہے، کہنے میں کیا جاتا ہے، ثواب ہی لے جاؤ گے۔ ادھر ہم نے یہ کہا اور ادھر کربلا کا وارث سجاد آگے بڑھا، عشرہ ثانی سے سجاد اور زینب کا مقصد حالات اور مصائب شروع ہو جاتے۔ ادھر ہم نے کہا کہ ارے کاش ہم اس وقت ہوتے، اور شریعت نے کہلوایا بھی زیارت وارثہ میں، فیا لیتنی کنت معکم، کاش میں تمہارے ساتھ ہوتا۔ یہ زیارت میں ہے بھی، آپ ہر شب جمعہ پڑھتے ہوں گے، میں لاہور کے مومنین کو آقا حسین سے اتنا غافل تو نہیں سمجھ سکتا کہ یہ کہوں کہ خالی عاشورے میں یاد کرتے، سارا سال یاد نہیں کرتے، کاش میں آپ کے ساتھ ہوتا۔ یہاں پہ ایک بات میں اور دوہرا دوں کیونکہ مجھے یاد پڑتا ہے 4 سال پہلے میں نے کہی تو تھی، یہ بہت عجیب بات کہ 2 جملے زیارت وارثہ کے ایسے جو آقا حسین کی زیارت میں ہونا چاہیے تھے ان کی زیارت میں نہیں، آقا عباس کی زیارت میں ہونا چاہیے تھے ان کی زیارت میں نہیں۔ 2 جملے آقا اکبر کی زیارت میں ہونا چاہیے تھے، وہاں سمجھ میں آتے ہیں۔ ایک وہی جملہ جو میں ہمیشہ کہتا ہوں، طبتم وطابت الارض التی فیہا دفنتم، مولا آپ پاک ہوئے اور آپ کی وجہ سے زمین کربلا پاک ہوئی۔ یہ آقا حسین سے کہنا چاہیے، حسین کی وجہ سے کربلا کی زمین پاک ہوئی ہے۔ آقا عباس سے کہنا چاہیے جس کی رگوں میں علی اور ام البنین کا خون دوڑ رہا۔ شہزادہ علی اکبر سے کہنا چاہیے جس کی رگوں میں حسین اور لیلا کا خون دوڑ رہا۔ عجیب بات، یہ ان کی زیارت میں جملہ نہیں ہے، یہ جملہ ہے مسلم ابن اسجع کی زیارت میں، حر ابن یزید ریاحی کی زیارت میں، بریر حمدانی کی زیارت میں، ایک حبشی غلام جون کی زیارت میں۔ حسین کے رتبے کو تو تم کیا سمجھو گے؟ ایک غلام حبشی جون کا رتبہ وہ ہے کہ جس زمین پہ اس کا خون گرا وہ زمین پاک ہو گئی ہے۔ غلام حبشی کا رتبہ اگر اس نے حسین کا ساتھ دیا۔ اور دوسرا جملہ یہ کہ فیا لیتنی کنت معکم، مولا کاش میں آپ کے ساتھ ہوتا، یہ کہنا چاہیے تھا آپ کو آقا حسین کی زیارت میں۔ جنہوں نے زیارت وارثہ کبھی پڑھی نہیں ہے وہ ذرا چکرا رہے ہوں گے آج مولانا کو عنوان کیا، لیکن بس یہ تمہید ختم ہو گئی۔ اور جنہوں نے پڑھی ہے لیکن اس کے معنی نہیں معلوم ہوں گے وہ اور زیادہ چکرا رہے ہوں گے۔ لیکن جملہ یہ ہے فیا لیتنی کنت معکم، آپ کہتے ہیں آج کاش میں تمہارے ساتھ ہوتا، مگر یہ آقا حسین سے نہیں کہتے کہ کاش میں آپ کے ساتھ ہوتا، یہ آقا عباس سے نہیں کہتے کہ کاش میں آپ کے ساتھ ہوتا، یہ آقا اکبر سے بھی نہیں کہتے ہیں، یہ آپ کہتے ہیں حر سے، یہ آپ کہتے ہیں حبیب سے، یہ آپ کہتے ہیں مسلم ابن اسجع سے، یہ آپ کہتے ہیں بریر حمدانی سے، یہ آپ کہتے ہیں ہلال ابن نافع بجلی سے، یہ آپ کہتے ہیں جون غلام حبشی سے۔ کیوں؟ مسئلہ ہے تو اللہ جانے، میں تو اپنے تجربے کی بات کرتا ہوں۔ میرا تجربہ یہ کہ سیرت معصومین پوری پڑھ کے سنا دیجئے مومنین، بہت خوش ہوتے، واہ واہ بھی کرتے، خالی فضائل ہی پہ نہیں، سیرت معصوم۔ علی ایسی نماز پڑھتے تھے، کیا مومن کے چہرے پہ دیکھیے کیسی مسکراہٹ آ جاتی، شہزادی ایسا پردہ کرتی تھی، معصومین اس طرح راہ خدا میں خرچ کیا کرتے تھے۔ یہ سب کچھ پڑھ دیجئے اور پھر مومن سے کہیے آپ بہت مسکرا رہے تھے، آپ کی بانچیں کھلی جا رہی تھی مولا کی سیرت سن کر، تو بسم اللہ آج سے ارادہ کیجئے نماز پڑھنے کا۔ ارے مولانا آپ کیا بات کرتے، وہ علی تھے، ہم تو ان کے پاؤں کی خاک کے برابر بھی نہیں، سننے کے لیے بہت اچھا ہے، ہم ویسے کہاں بن سکتے ہیں۔ اچھا کہا کس نے آپ سے کہ علی بنیے؟ لیکن جملہ یہ ہوتا ہے وہ نمازیں ہم کہاں پڑھیں؟ ہم نے شہزادی کا حجاب بتایا کہ جنازہ بھی اٹھا تو رات کے اندھیرے میں اٹھا، کوئی ناظر محترم دیکھنے والا نہیں ہے، پھر بھی شہزادی نے کہا میرے میت پہ گہوارہ رکھا جائے، اندھیرا ہے دیکھنے والا نہیں ہے، پھر بھی حجاب سیدہ کی یہ کیفیت۔ خوش ہوئے لوگ، ہم نے کہا بسم اللہ اب اپنے ہاتھ سے اپنے گھر کی عورتوں کو حجاب کرائیے۔
خاتون سے کہا کہ تم نے کنیز سیدہ سنے فضائل سیدہ، آج سے ارے مولانا ہم تو فضہ کے پاؤں کی خاک کے برابر بھی نہیں، ہم کیسے ویسا حجاب کریں؟ یہ دو باتوں کا ربط میری سمجھ میں نہیں آتا کہ علی روزانہ 1000 رکعت نماز پڑھیں تو مومن کہے مجھے 0 رکعت پڑھنی چاہیے، اور اگر شہزادی تاریکی شب میں اپنے جنازے پر بھی گہوارہ رکھوائیں تو مومنہ کہے دن کی روشنی میں مجھے ننگا نکلنا چاہیے، کیونکہ وہ کہاں اور میں کہاں۔ یہ وہ منزل آتی ہے جہاں پہ اسلام نے بھی بار بار یاد دلایا، چلو اس بہانے کو ختم کرنے کے لیے چلو، اگر تمام سیرت معصومین کو تم اس طریقے سے لپیٹ کے سمیٹ کے طاق پہ رکھ دیتے ہو کہ ہم ان جیسے کہاں، تو چلو ٹھیک ہے ان جیسے نہیں ہو۔ مسلم ابن اسجع کسی معصوم گھر میں پیدا ہوئے؟ کیا ان کی ماں معصومہ تھی؟ کیا ان کے باپ معصوم تھے؟ حبیب ابن مظاہر کیا کسی معصوم گھر میں پیدا ہوئے؟ بریر حمدانی کیا کسی معصوم گھر میں پیدا ہوئے؟ چلو سب کو چھوڑو، خود غلام حبشی جون کہتا ہے آقا حسین نہ میرے حسب کا پتہ ہے نہ میرے نسب کا پتہ ہے، دل چاہتا ہے کہ آپ کے قدموں پہ اپنی جان قربان کروں۔ وہ تو تمہارے جیسے تھے نا، سیرت معصومین کو تو تم نے لپیٹ دیا کہ نہیں وہ 1000 رکعت نماز پڑھتے مجھے 0 رکعت پڑھنی چاہیے، بلکہ 0 سے بھی کم پڑھنی چاہیے۔ 0 سے کم کیا ہوتا؟ 0 سے کم یہ ہوتا ہے خود بھی نہ پڑھو دوسروں کو بھی روک دو نماز پڑھنے سے، اور یہ کہتے رہو کہ جی نماز تو فروع دین میں ہے، تو کیا فروع دین اس چیز کا نام ہے جسے کاٹ کے پھینک دینا؟ لیکن یہ ابھی بہت لمبی بات ہو گئی، میں مختصر کرتا ہوں۔ لیکن چلو دوسرے انداز سے سمجھو، ویسے نہ صحیح تو ایسے تو تم بن سکتے ہو نا جو امتی گھر میں پیدا ہوئے، جن کا باپ بھی غیر معصوم، جن کی ماں بھی غیر معصومہ، جنہوں نے جس گھر میں پرورش پائی وہ تمہارے گھروں کی طرح امتی گھر تھے، ایک آدھ تو ایسا غلام تھا جس کے حسب و نسب کا بھی نہیں پتا، ایسے تو بن سکتے ہو نا۔ تو فیا لیتنی کنتو معکم، حسین کی زیارت میں نہیں آیا کہ کاش میں آپ کی طرح سے جہاد کرتا۔ مومن کہتا یہ تو لفظ کی بات ہے، میں حسین جیسا جہاد کیسے کروں؟ کہ واقعا انبیاء نے بھی کہا حسین جو جہاد تو نے کیا کسی نے نہ کیا۔ اکبر کی زیارت میں بھی نہیں آیا، یہ آیا غلام حبشی کی زیارت میں۔ اس جیسے تو بن سکتے ہو نا، ایسا تو جہاد کر سکتے ہو نا، بس ادھر ہم نے زبان سے یہ کہا۔ اگر کسی کے دل میں یہ غلط خیال آیا، آپ کے دل میں نہیں آئے گا، لیکن اگر کسی کے دل میں آیا کہ نمبر بنانے کا موقع، کربلا کا جہاد تو ہو گیا نا، کہہ دو آج آقا سے کاش آپ کے ساتھ ہوتا، ادھر کہا ادھر سجاد آ گئے۔ یہ میرے چوتھے امام کی حدیث ہے، کہا گھبراؤ نہیں، تم کربلا جانا چاہتے ہو نا، کربلا کے جہاد میں حصہ لینا چاہتے ہو نا، میں تمہارے لیے کربلا کا جہاد بڑا آسان کر کے دے رہا ہوں۔ آج کل دنیا میں، کاروباری دنیا میں، کاروبار کو بڑھانے کا ایک طریقہ یہ بھی، ایک یہ ہے کہ آپ جا کے چیز مارکیٹ سے خرید کے لائیں، ایک یہ ہے کہ نہیں آپ بس خالی آرڈر کیجئے، وہ آ کے آپ کے گھر کے دروازے پہ ڈیلیوری دے کے جاتا۔ جو گھر کے دروازے پہ چیز پہنچا کے جائے آدمی اس سے زیادہ لیتا ہے، کون وہاں جائے وقت نکال کے مارکیٹ میں؟ آقا سجاد کہہ رہے میں کربلا کو تمہارے لیے اور آسان کر رہا ہوں۔ حبیب اور مسلم کی کربلا مشکل تھی، انہیں اپنا گھر چھوڑ کے کربلا جانا پڑا، تمہارے لیے میں کربلا کو تمہارے اپنے گھر میں لا رہا ہوں۔ کلو ارض کربلا و کلو یوم عاشورا، اب خالی 61 ہجری کا 10 محرم عاشور نہیں ہے، اب 1429 ہجری کی آج 25 جنوری کی تاریخ بھی عاشورا ہے۔ اب خالی عراق کے ایک شہر کا نام کربلا نہیں ہے، اب لاہور کا ماڈل ٹاؤن بھی کربلا ہے، اس لیے کہ کل 10 محرم 61 ہجری کو حسین کربلا میں کیوں گئے تھے؟ تاج و تخت کے لیے تو گئے نہیں تھے، لم اخرج اشرم ولا بطرم ولا ظالما ولا مفسدا، اس کے لیے تو گئے نہیں تھے۔ انما خرجت لطلب اصلاح امت جدی، نانا کی امت خراب ہو رہی ہے، اصلاح کرنے جا رہا ہوں۔ کربلا میں حسین 61 ہجری میں اس مقصد کے لیے گئے تھے، اور آج 25 جنوری سن 2008 کے ماڈل ٹاؤن یا لاہور میں بھی اگر امت رسول کو اصلاح کی ضرورت ہے تو آج کی کربلا یہاں پر ہے، کل کی کربلا میں دیکھا جائے گا حبیب نے تلوار کیسے
چلائی، اور آج کے لاہور کی کربلا میں دیکھا جائے گا کہ امت بگڑ رہی ہے، امت خراب ہو رہی ہے۔ آپ نے اپنی ذمہ داری کیا ادا کی؟ اس کے لیے حسین نے مانگا تھا ناصر، حل من ناصر ینصرنا، مجھے اپنی جان بچانے کے لیے مددگار نہیں چاہیے، مجھے اسلام کو بچانے کے لیے مددگار چاہیے۔ اگر 61 ہجری کا اسلام خطرے میں ہے، حسین کو مددگار چاہیے، اور 25 جنوری کا میں بھی اگر اسلام خطرے میں ہے تو آقا حسین کو یہاں بھی مددگار چاہیے۔ بس جس نے اپنے